اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا ٹیچر سر فضل وہاب آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اپنے طلباء کو اردو پڑھانے کے لیے، اردو میں ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور صحیح انداز میں ان کو اردو زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے اردو لرننگ پوائنٹ کے نام سے میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے۔ آپ تمام شاگردوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے اردو لرننگ پوائنٹ میرا چینل، اس کو سبسکرائب کرے، اس کو لائک اور شیئر کرے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولے، تاکہ آپ کو میری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہے اور آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو آج ہم اردو ٹیوشن کلاس کے عنوان سے آج جماعت ہفتم کے طلباء کے لیے سیکنڈ پروموشن ٹیسٹ یعنی سالانہ امتحان کی تیاری کے لیے ریویژن کے حوالے سے یہ پہلی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہم اس کلاس میں جو نیا سبق پڑھیں گے، اس کا نام ہے نظم ملی نغمہ، قومی گیت۔ اور یہ ملی نغمہ، یہ نظم پاکستان کے بہت بڑے، یہ عظیم شاعر اور جیوے پاکستان جیسے شعر آفاق ملی نغمے کے خالق شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے یہ ملی نغمہ لکھا ہے۔ تو میں آپ کو آسان اردو میں اس نظم ملی نغمے کا مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاعر اس نظم میں اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی اور ہمارے لیے یہ ملک حاصل کیا۔ بے شمار مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ یہ ملک دنیا کی مظلوم عوام کی مدد کرے گا اور پاکستان کو دنیا میں صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ یہ بنا دے گا۔ اب میں عزیز طلبہ آپ کے سامنے آسان اردو میں اس نظم کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ غور سے توجہ سے سنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ شاعر جمیل الدین عالی صاحب اس ملی نغمے، اس نظم میں پاکستان سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ دنیا کی تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور محبت کا دوسرا نام امن ہے، اور پاکستان امن کا بہت بڑا نشان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی کوششوں کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کئی نسلوں نے اس کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، محنت کی ہے، اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کے یہ ملک ہمارے لیے حاصل کیا ہے۔ جبھی تو یہ تاریخ میں یہ پاکستان مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں کے لیے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون، محبت اور پاسداری کا بہت بڑا نام ہے۔ اسی لیے تاریخ نے، بہت بڑے مسلمان شخصیات نے اور چودھری رحمت علی جیسے عظیم شخصیت نے اس کے لیے ایک پیارا، ایک پاکیزہ نام پاکستان تجویز کیا۔ محبت امن ہے، اور امن کا دوسرا پیغام پاکستان ہے۔ پاکستان اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اس خطے میں قائم کیا ہے۔ یہ ملک، یہ پاک ملک ہے، اس کے عوام پاک، پاکیزہ ہے، عظیم ہے، اور یہ اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا سے اندھیروں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ آگے بڑھیں گے اور اس خطے میں ایک انقلاب، ایک عظیم تبدیلی پیدا کریں گے۔ پاکستان دنیا میں ایک نئی، صحیح، پرامن، انسانی اور اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کام کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آ جائے گا کہ یہ ملک جو آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، یہ دنیا میں اسلام کی عظمت
اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کوشش کرے گا اور صحیح معنوں میں یہ پاکستان بنے گا۔ یہ ملک ہمارے پاس عظیم قائد بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی محنتوں کا ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، ایک امانت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطے میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک عظیم ریاست کی آزادی کا خواب دیکھا تھا، اور اصل میں یہ خواب ایک الہام کی شکل میں اللہ نے اس عظیم شاعر، مفکر اسلام اور شاعر مشرق، شاعر اسلام، اس کے دل میں یہ الہام ڈال دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو ایک اس خطے میں ایک الگ اور آزاد ملک قائم کرنے کے لیے ان کو ایک سوچ، ایک خیال ان کے سامنے پیش کرے، اور جب وہ آگے بڑھیں گے اور اس خواب کو تعبیر کی شکل دینے کے لیے کوشش کریں گے، تحریک چلائیں گے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور وہ صحیح معنوں میں اس خطے میں تبدیلی لائیں گے، اور پاکستان کی شکل میں اللہ کی طرف سے آزادی کا ایک بڑا انعام حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اس ویڈیو میں آج تک کے لیے یہ مرکزی خیال اور یہ خلاصہ کافی ہے۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔